بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، یہ دوسری دلیل ہے اور یہ عالم سفلی کا بیان ہے، عارض اور ارضیات کے متعلق ہے۔ اس میں بھی 5 امور مذکور ہوں گے۔ نمبر 1 مد الارض، نمبر 2 جعل فیہا رواسیا، اور نمبر 3 یغشل لیلا، اور یہ پیچھے رہ گیا جعل فیہا رواسیا و انہارا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین، جعل فیہا زوجین یغشل لیلا النہار، یہ بھی 5 امور ہو گئے۔ هو الذی، وہی ذات پاک ہے جس نے دراز کیا زمین کو، مد الارض بسطها طولا وعرضا، مد الارض بچھایا جس نے زمین کو، دراز کیا جس نے زمین کو۔ کیوں دراز کیا؟ لیمکن التصرف فیہا والاستقرار علیہا، تاکہ اس پہ تصرف کرنا اور اس پہ ٹھہرنا ممکن ہو۔ اور بعد نے کہا ہے مدہا دہاہا، مکہ من تحت البیت، اور بعد نے کہا کہ جب ابتداءً پانی تھا ایک بلبلہ ظاہر ہو گیا جو کعبۃ اللہ ہے اس کے نیچے، تو اس بلبلہ کو بچھا کر زمین بنا دیا۔ یہ بھی بعض کا قول ہے۔ هو الذی مد الارض، باقی زمین بیضا بھی ہے، چورس ہے، اور طول عرض جو ہمارا معودہ مستطیلی مربع ہے، اس سے قرآن نے بحث نہیں کی، یہ بحث اس سے خارج ہے۔ بعض اشارات قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین گول ہے، بیضاوی شکل ہے، بیضوی، بیضوی کس کو؟ بیضا انڈے کو کہتی ہے، انڈے کی طرح زمین ہے، لیکن یہ علم حیات اور سائنس کا مسئلہ ہے۔ قرآن پاک نے جہاں مد الارض پر بعض ملحدین نے اعتراض کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین طول و عرض والی ہے، حالانکہ سائنس کہتا ہے کہ زمین بیضاوی شکل ہے اور بیضوی ہے، انڈے گول انڈا نما، تو ہم کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے۔ مد الارض کا معنی ہوتا ہے بچھانا، آگے چورس ہے، مطول ہے، کیا ہے؟ طول عرض یا مربع مستطیل، یہ قرآن نہیں بیان کر رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے زمین کو اس طرح بچھا دیا تاکہ تمہارا استقرار ممکن ہو۔ مد الارض وجعل فیہا، اور رکھ دیا اس زمین میں رواسیا، رواسیا پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، وانہارا، اور دریا، پہاڑ اور دریا، المیاء الجاریۃ فی الارض، اس انہار میں دریا بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، ندی نالے بھی ہیں، سب اس انہار کے اندر آ گئے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں سے رکھ دیا اس میں، جعل فیہا، کیا اس میں، رکھ دیا اس میں، زوجین، اس میں جوڑے، زوجین جوڑے، یعنی دو قسم کے، زوجین جوڑے، یعنی یہ یعنی کیا ہے؟ اسنین بدل ہے اور زوجین مبدل منہ ہے، مبدل منہ اور بدل والا معنی کرنا ہے، یعنی جوڑے، یعنی دو قسم کے۔ دو قسم کا کیا معنی؟ جید اور ردی۔ ہر اس کے 3 مصداق ہیں۔ پہلا مصداق یہ ہے کہ اسنین کا مطلب ہے جید اور ردی، کئی عمدہ چیزیں ہیں اور کئی بالکل ردی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں یہ آپ کے پاس لکھا ہے حاشیہ الجید والردی، قلت یمکن ان یکون المراد بہا تنوعها علی اقسام شتیٰ، مختلف اقسام کی طرف اس کا تنوع ہے، ادناہا اسنان، تو ایک یہ ہے کہ جید اور ردی، اور دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی
اس کی بہت زیادہ قسمیں ہیں، کم از کم 2 ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اثنین مراد ہے فی اللون، رنگ میں ہر چیز کے 2 رنگ، جیسے ابیض ہے اور اسود ہے، سفید اور کالا۔ اور کس میں؟ طعم میں، ذائقے میں، جیسے حلو ہے میٹھا، حامض کھٹا، او فی القدر یا مقدار کے لحاظ سے، کالصغیر والکبیر جیسے بڑا اور چھوٹا، او فی الکیفیت یا کیفیت کے لحاظ سے، جیسے حار بارد، حکیم آپ کو بتائیں گے فلانی چیز گرم ہے، فلانی چیز ٹھنڈی ہے، اور جو اس کے مناسب ہے۔ اور ان فی کل ثمرۃ، یہ تیسرا معنی ہے کہ ہر پھل میں مذکر بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ باشارہ الی ذالک الفراء، تو زوجین کے کتنے مصداق ہیں؟ 3۔ نمبر 1 جید اور ردی، نمبر 2 لون، کیف اور تام میں جوڑے جوڑے، لون، کیف، طعم میں جوڑے جوڑے، اور نمبر 3 تذکیر و تانیث کے جوڑے، تذکیر و تانیث، جیسے جانداروں میں ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے، اسی طرح یہ جو پھل ہیں من کل ثمرات، پھلوں میں جیسے کھجور کا مسئلہ تعبیر النخل والا، تو پھلوں میں بھی جوڑے ہیں۔ اور جتنے باغات میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کا جو تولید ہے وہ مکھیوں کے ذریعے ہوتی ہے، نر پودے بھی ہیں مادہ پودے بھی ہیں، اور نر پودے کا پانی مادہ پودے کی طرف مکھیوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ تو تذکیر و تانیث، اب تو خیر سائنس نے اس کو دریافت بھی کیا کہ جتنے درخت ہیں ان میں بھی نر مادہ ہیں، مذکر اور مؤنث ہیں۔ تو قرآن پاک کے اس زوجین نسنین کہ یہ تینوں مصداق ہیں۔ یغشی اللیل النہار، ڈھانک لیتا ہے رات کو دن پر، یغشی چڑھا دیتا ہے، ڈھانک لیتا ہے رات کو دن پر، ان فی ذالک، بے شک اس مذکور میں لآیات، البتہ کئی دلائل توحید ہیں، لقوم یتفکرون، مستفیدین من الآیات، ایسی قوم کے لیے جو متفکر ہیں یعنی سوچ بچار کرتے ہیں۔ وفی الارض، یہ تیسری تنبیہ آ رہی ہے، وفی الارض، اور اس میں بھی 5 امور ہیں۔ وفی الارض، اور زمین کے اندر، قطع، ٹکڑے ہیں ملے ہوئے، متجاورات، ملے ہوئے ٹکڑے، متصل ہیں بیک دیگر، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بجنات من اعناب، قطع متجاورات، قریب قریب کے ٹکڑے ہیں، تجاور ایک ہی مٹی ہے لیکن مٹی کی تاثیر میں فرق ہے۔ بالکل زمین جا رہی ہے، کبھی کھیت میں جا کے دیکھو، کھیت کا فصل جو کھڑی ہوتی ہے کہیں کمزور ہے کہیں بڑی زور والی ہے، زمین ایک ہی ایکڑ ہے، متجاور زمین ہے، ایک ہی ایکڑ میں مٹی بھی ایک جیسی ہے لیکن زمین کی ترخیزی اور ردی ہونے میں فرق ہے۔ وہی زمین ایک کونا فصل کا چمک رہا ہے، دوسرا پیلا پڑا ہوا ہے، کہیں فصل بڑی قوت والی ہے اور کہیں فصل بڑی کمزور ہے۔ یہ ہے قطع متجاورات، قطع متجاورات، ٹکڑے ہیں ملے ہوئے، یعنی فرق ہے ان ٹکڑوں میں، مٹی ایک ہے، زرخیزی کے لحاظ سے اور ناقص ہونے کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے بھی، رنگ کے تاثیر کے لحاظ سے بھی، اور یہ جتنی زمین کے ٹکڑے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی فرق رکھا ہے، وہ بھی تو ایک ہی مٹی سے بنے تھے،
سلالۃ من طین. آگے پھر فرق رکھا ہے متجاورات. یہ متجاور سمجھ گئے ہو؟ بولو، نہیں سمجھے تب بھی بولو. قطع مختلف ٹکڑے ہیں، متجاورات ملے ہوئے، متصل بیک دیگرے. ہاں، بجنات من آناب، اور باغاتیں من آناب انگوروں کے، بزرع اور کھیتیاں ہیں مختلف، بنخیل اور کھجوریں ہیں، سنوان جڑ ملی، بغیر سنوان بغیر جڑ ملی، بن ملی یعنی بغیر جڑ ملی، سنوان جڑ ملی، لہا راسان باصلھا واحد. اس کا مطلب ہے کہ تنا ایک ہے، نیچے کھجور کا تنا ایک، اوپر دو بن گئے ہیں. نیچے تنا ایک ہے، اوپر جا کے دو بن گئے. کدھر جا رہی کبھی دیکھی ہے؟ ہاں، تو دو بن گئے ہیں، نیچے ایک ہے اوپر دو. تو یہ کیا ہے؟ سنوان. اور غیر و سنوان صرف ایک ہی تنا اوپر جا رہا ہے، وہ جڑ ملی ہوئی نہیں ہے. یسقا بماء واحد، پلائی جاتی ہیں ایک ہی پانی سے، پانی ایک جیسا ملتا ہے. بنفضل بعضها علی بعض، مگر باوجود اس کے پھر بھی فضیلت دیتے ہیں ہم بعض کو اوپر بعض کے، فل اکلے بیچ پھل اور ثمر کے، فل اکلے فل ثمرے بیچ پھلوں کے. ان فی ذالک، بے شک اس میں دلالت ہے، لآیات، ایک نہیں کئی دلائل ہیں توحید کے، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے. بس یہ آگے 5 امور اس میں بھی. اب ذرا سمجھو، یہ مادہ پرستوں ملحدین پہ زبردست رد ہے. ان آیات کا کوئی ملحد جواب نہیں دے سکتا. قرآن نے جس انداز میں بیان کیا، ہمارا ایک بہت پرانا مناظرہ ہوا تھا ملحد کے ساتھ. خوشاب میں ایک علاقہ ہے پیلو بیس، وہاں کا تھا، وہ بار رہا ملحد ہو گیا. اور ملحدین کے ساتھ تو ہماری بہت زیادہ مباحثے ہوئے. ادھر باریہ ٹاؤن میں بہت ملحدین ہیں، تو وہاں ہم ان کے مجلس میں جاتے رہے. یہ سارے اکٹھے ہوتے تھے، سوال و جواب کی نشستیں اور بحث مباحثے. تو یہ آیت جو ہے، اس کا جواب کسی ملحد کے پاس نہیں ہے. اس میں ذرا غور کرو. چند امور کو اللہ نے اس طرح بیان کر دیا کہ آج بھی کوئی ملحد اس کا جواب نہیں دے سکا. وہاں پیلو بیس کا جو مناظرہ تھا، وہ بہت خبیث آدمی تھا اور بہت تکڑا تھا. انگلش کا بھی ماہر تھا، عربی کا بھی ماہر تھا، اور وہ بار رہا تو وہ بالکل قابو آنے والا نہیں تھا. تو خیر وہاں بیٹھ گئے تو ہر بات کو فارمولے سائنس کے. تو جس جگہ ہم بیٹھے تھے وہاں 2 پودے لگے ہوئے تھے، ایک گلاب کا تھا، ایک چمیلی کا، دونوں پر پھول تھے. تو میں نے اسے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ گلاب کا ہے، یہ چمیلی کا، نیچے پانی 1 موٹر کا لگا ہے اور بالکل زمین ایک ہے. گلاب کی تاثیر، کیپ، رنگ، بو، ذائقہ یہ اور ہے. چمیلی کی کیپ، رنگ، بو، ذائقہ یہ اور ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سائنس کا فارمولہ بتاؤ. اب خاموش ہو گئی. سائنس کے باپ کے پاس بھی نہیں پتہ کہ نیچے پانی ایک ہے اور زمین ایک ہے، اور بوئی گلاب ہے، اس کا رنگ اور اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ اور بوئی چمیلی ہے، اس کا رنگ اور اس کی بو اور اس کا ذائقہ اور. تو میں نے کہا اگر یہ
مادہ یا کسی اور چیز اندھی بحری سے اس کا وجود ہے، تو یہ خاصیات کیوں بدلے ہیں جبکہ مادہ ایک ہے، پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، زمین ایک ہے، گلاب کچھ اور ہے، چمیلی کچھ اور ہے؟ تو میں نے کہا اسی چیز کا جواب دو۔ یہ گھنٹہ بیٹھا رہا، کبھی یوں کبھی یوں، جواب کوئی نہیں بنا۔ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو سوچنے کے قابل ہے۔ بالکل، اللہ نے بھی فرمایا لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، سوچنے کے قابل ہے۔ اب یہاں قرآن وہی انداز پیش کر رہا ہے، کیا فی الارض قطع متجاورات، زمین میں کئی ٹکڑے ہیں ملے ہوئے، بالکل قریب قریب، مٹی ایک ہے، تاثیر مختلف ہے، مٹی ایک ہے، قابلیت مختلف ہے، مٹی ایک ہے، اور اس پہ اگنے والی فصلوں کے رنگ مختلف ہیں، اور اس کی صحت مختلف ہے، اور باغات ہیں، عناب کے، انگوروں کے، اور مختلف کھیتیاں ہیں، کھجوریں ہیں، سب ایک ہی مٹی پہ کھڑی ہیں، پانی بھی ایک ملتا ہے، یسقا من ماء واحد، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی مٹی ہے، اور انگور اور کھیتیاں اور کھجور، ان کا آپس میں بھی کیفیات تاثیرات مختلف ہیں، اور فی نفسہا بھی، انگوروں کا اپنے لحاظ سے، کھجوروں کے اپنے لحاظ سے، کھیتیوں کے اپنے لحاظ سے بھی ان کے رنگ تاثیریں مختلف ہیں۔ آخر یہ کون سی طاقت ہے کہ نیچے ایک ہے اور سب کیف مختلف ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ یہ کس کا کام ہے؟ یہ وہ ذات ہے جو ہر چیز پہ متصرف ہے۔ ہاں، وَالْأَرْضُ فِيهَا عِبْرَةٌ لِّلْمُعْتَبِرِ، وَالْأَرْضُ فِيهَا عِبْرَةٌ لِّلْمُعْتَبِرِ، ارض، اس میں زمین میں بڑا سبق ہے، للمعتبر ہے، اعتبار کرنے والا، جو غیر مقلد نہ ہو۔ اعتبار کا معنی قیاس ہوتا ہے، جو قیاس کا قائل ہے اس کے لیے بڑا سبق ہے۔ ہاں، کیا ہے؟ تخبر عن صنع ملیک مقتدر، یہ خبر دے رہی ہے کہ یہ سن ہے، یہ بنائی ہوئی ہے، مصنوع ہے، ملیک مقتدر، بڑے بادشاہ اقتدار والے کی۔ تسقا بماء واحد اشجارها، پانی پلایا جاتا ہے ایک قسم کے پانی سے اس کے درختوں کو، ببقعۃ واحدۃ قرارها، اور نیچے مٹی اور ٹکڑا بھی ایک ہی ہے، والشمس والہواء لیس یختلف، سورج اور ہوا یہ بھی الگ الگ نہیں ہیں، سب کو اسی سورج کی گرمی لگتی ہے، وہی ہوا ان پہ چلتی ہے، وَأُكْلُهَا مُخْتَلِفٌ، اور اس کے پھل مختلف ہیں، لا یأتلف، جو آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ لو ان ذا من عمل الطباعی، اگر یہ مادے اور طبیعتوں کا عمل ہوتا، او انہو صنعت غیر صانع، یا یہ صنعت ہوتی بغیر بنانے والے کے، لم یختلف وکان شیئا واحدا، تو یہ اس میں اختلاف نہ ہوتا، یہ ایک ہی چیز ہوتی۔ حل یشبہ الاولاد الا الوالدہ، نہیں مشابہ ہوتی اولاد مگر والد کے۔ الشمس والہواء یا معاند، سورج اور ہوا اور ضدی شیطانہ، والماء والتراب شیء واحد، پانی اور تراب ایک ہی چیز ہے۔ فما الذی اوجب التفاضل، کس چیز نے اس فرق کو واجب کیا ہے؟ الا حکیم لم یردہ باطلا، مگر اس حکیم نے جس نے کبھی باطل کا ارادہ نہیں کیا، با مقصد کائنات پیدا کی ہے، اسی حکیم کی یہ بناوٹ ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں، تو یہ ہے قطع متجاورات۔ اس کی حضرت حسن بصری نے ایک اور تعبیر کی ہے، فرماتے ہیں جس طرح زمین ایک مٹی ہے،
اور ٹکڑے ملے ہوئے ہیں اور اس کی تاثیریں مختلف ہیں. اسی طرح انسانوں کے قلوب ہیں، اسی طرح انسانوں کے قلوب ہیں، انسانوں کے قلوب ہیں. لقلوب بنی آدم کانت الارض طینۃ واحدہ، زمین کی مٹی بھی ایک ہے اور بندوں کے دل بھی ایک جیسے بنے ہیں. فصارت کتاب متجاورات، تو یہاں ٹکڑے مختلف ہو گئے. فنزل علیہا ماء واحد، ایک ہی قسم کا پانی آسمان سے اترا، پس نکلی یہ رونق اور پھل. بتخرج ہذہ، اور یہ نکلتے ہیں، کوئی سبخہ ہے، کوئی ملحن بخبثہ ہے. وَكَذَلِكَ النَّاسُ، اسی طرح سارے لوگ آدم سے بنے. فَنَزَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے وحی کی بارش ہوئی. فَرَبَتْ قُلُوبٌ، بہت سارے قلوب. بخشعت قلوب، کچھ قلوب جو تھے رب وہ اسی طرح رہ گئے، کچھ خشوع والے ہیں. بقلوب قصد بقلوب لحد، اور کچھ جو دل ہیں وہ کیا کہیں گے قصبہ سے سخت ہیں، اور کچھ کھیلنے والے ہیں. حسن کہتا ہے ما جالس احد القرآن الا قام عنہ، جو بھی قرآن کی بارش سے مستفیض ہوا دو چیزیں ہوں گی، یا تو پکا مباحث بن جائے گا یا پکا کراڑ بن جائے گا. قرآن سننے والا یا پکا مباحث ہوگا یا پکا کراڑ ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ، آگے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. الظالمین منکرین قرآن، کسی اگر قرآن مان لیا تو پکا مباحث ہوگا، اور اگر قرآن سن کے بھی ایمان نہیں لایا تو پکا کراڑ ہوگا. ایک چیز ضرور ہوگی. تو ایسے جیسے زمین کے ٹکڑے مختلف ہیں، تمہارے دل بھی اسی طرح ہیں. کوئی صحیح سمجھتا ہے اور کوئی بالکل کودن بیٹھا ہوا ہے. پرچیوں سے پتہ چلتا ہے بالکل فارغ بھی بیٹھا ہوا ہے. ہاں بھائی، تو فرمایا یہ آگے 5 امور